کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ ایک ایسے سسٹم میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے؟ آج ہم 5 ایسے ہی چیلنجنگ رازوں پر بات کرنے والے ہیں جو شاید اس سسٹم سے نکلنے کا ایک بالکل نیا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو چلے سیدھا ایک بہت بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ آپ کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے اور آج ہم اسی کے تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جس سورس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم سب جیسے ایک بھول بھلیا میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کے 5 راستے بھی بتائے گئے ہیں۔ 5 ایسے راز جو ہمیں ایک بالکل ہی مختلف سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو پہلا راز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری تعلیم کی بنیاد پر ہی ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ یہ دعویٰ تھوڑا چونکا دینے والا ہے نا؟ کہ روایتی تعلیم کا مقصد فرمانبردار مزدور پیدا کرنا ہے، نہ کہ اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے اور لیڈرز۔ ذرا سوچئے، کیا اسکول ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ سوال کیسے کرنا ہے یا صرف یہ کہ حکم کیسے ماننا ہے؟ تو یہاں ہمارے سامنے 2 بالکل الگ راستے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف دی گئی ہدایات پر چلتے ہیں، سٹیٹس کو بنائے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اپنے نئے راستے خود بناتے ہیں، جو سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس سورس کے مطابق سسٹم ہمیں پہلے والے راستے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اچھا، اگر تعلیم ہمیں ایک خاص قسم کا ورکر بناتی ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اسی کردار میں جکڑے رکھتی ہے؟ اس سورس کے مطابق اس کا جواب ہے قرض۔ یہاں قرض کو صرف کوئی فائنینشل ٹول نہیں کہا جا رہا، اس سے جدید دور کی بیڑی کہا گیا ہے، ایک ایسی زنجیر جو ان کے مطابق ہمیں تھکا ہوا، قابل پیشگوئی اور قابو میں رکھتی ہے۔ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، یہ ہماری آزادی کو محدود کر دیتا ہے اور اکثر ہمیں وہی کرنے پر مجبور کرتا ہے جو سسٹم چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو ہم خود کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے 3 بڑے اثرات بتائے گئے ہیں۔ جب ہم قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ قابل پیشن گوئی بن جاتا ہے، ہم ذہنی اور جسمانی طور پر تھکے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے بیرونی چیزوں کی بات کی جیسے ایجوکیشن سسٹم اور قرض، لیکن تیسرا راز ہماری اپنی اندرونی دنیا کے بارے میں ہے، یعنی ہماری عادتیں۔ اب یہ ایک بہت ہی متنازع خیال ہے۔ غربت اکثر عادات کا انتخاب ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر ہماری بڑی مالی حقیقت کو طے کرتی ہیں؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو دولت کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ کون سی ہیں جو غربت کی طرف؟ یہ سورس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور فیصلوں پر گہرائی سے غور کریں۔ تو اگر صحیح عادتیں اپنانا ضروری ہیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ چوتھا راز ایک بہت ہی طاقتور حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے، معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ حکمت عملی یہ ہے انفارمیشن ایسیمیٹری، یعنی معلوماتی عدم توازن میں مہارت حاصل کریں۔ کیسے؟ ایسی سکلز سیکھ کر جنہیں 90% لوگ سیکھنے سے کتراتے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ جانیں جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کا طریقہ 3 آسان قدموں میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، وہ ہنر تلاش کریں جن سے لوگ عام طور پر بچتے ہیں۔ دوسرا، ان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں۔ اور تیسرا، اسی خاص علم کو اپنی سب سے بڑی طاقت اور اپنا فائدہ بنا لیں۔ اور اب ہم آخری راز پر پہنچ گئے ہیں جو شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے۔ یہ ہمارے کام اور زندگی کے بارے میں سوچنے کے پورے طریقے کو ہی بدلنے کی بات کرتا ہے۔ یہ سورس کہتا ہے کہ ورک لائف بیلنس کی تلاش چھوڑ دیں، اس کے بجائے ورک لائف انٹیگریشن یعنی کام اور زندگی کے انضمام کو تلاش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا کام اور زندگی ایک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ورک لائف بیلنس میں ہم کام اور زندگی کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں جن میں توازن قائم کرنا ہے، جبکہ انٹیگریشن میں ہم انہیں ایک ہی تصویر کے 2 حصے سمجھتے ہیں۔ مقصد انہیں الگ الگ کرنا نہیں بلکہ ملانا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 راز، تعلیم پر سوال اٹھانے سے شروع ہو کر قرض کی بیڑیوں کو سمجھنے، عادتیں بدلنے، خاص معلومات حاصل کرنے اور آخر میں زندگی کو ضم کرنے تک۔ یہ صرف الگ الگ ٹپس نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا نیا بلو پرنٹ ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال آپ کے لیے۔
ان 5 رازوں میں سے وہ کون سا ایک راز ہے جو آپ کے خیال میں واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟